اور ایک ناپاک ذہن والا ہماری پیاری مسجد کے اوپر ایک رٹ دائر کرتا ہے، 4 بجے داخل کرتا ہے، 2 گھنٹے میں اس کا ججمنٹ آتا ہے اور 2 گھنٹے میں اس کا سروے ہوتا ہے، اور 5 دمکتے چمکتے ہندوستان کے نوجوان کا مرڈر ہوتا ہے۔ مرڈر، اس کو مرڈر کہا جائے گا، اسے قتل کہا جائے گا۔ وہ بچہ مسلمان کا نہیں، وہ بچہ ہندوستان کا تھا۔ ہو سکتا ہے انہی بچوں میں سے کوئی اے پی جے عبد الکلام بنتا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو اشفاق اللہ بنتا، ہو سکتا ہے اسی بچے میں سے کوئی ایک بچہ میر عبد الحمید بنتا جو پاکستانی ٹینکوں کو اڑانے کے لیے کافی ہوتا، مگر تم نے ان 5 مستقبل ہندوستانی نوجوانوں کا قتل کیا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ سب سے عرض کر رہا تھا کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق فرمائی، پھر جنات شرکش اور بدماشیاں کرنے لگے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جزیروں میں دھکیل دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا، مگر انسان اب شیطانوں سے بھی بدتر ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ کیا پھر اس انسان کو ہٹا کر کے کوئی اور مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس دھرتی کا آخری مخلوق پیدا کیا ہے۔ انسان سے پہلے سب کچھ اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ آپ دنیا میں نظر ڈالے، آپ کو طرح طرح کے پرندے نظر آئیں گے، طرح طرح کی چونٹیاں نظر آئیں گی، طرح طرح کے سانپ اور بچھو نظر آئیں گے۔ صرف آپ سانپ ہی پر غور کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں قسم کے سانپ ہیں۔ کچھ کو ہم نے دیکھا، کچھ کو آج تک ہم دیکھے بھی نہیں۔ یہ سارا کا سارا اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پیدا کیا۔ انسان کو اخیر میں اس لیے پیدا کیا کیونکہ اس روئے زمین کا اصل دولہ جو تھا وہ انسان تھا۔ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا تھا۔ پھر جب انسان ہی بگڑ جائے، ایک دوسرے کے اقدار کو ختم کرنے لگے، انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے،
انسان ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب اس روئے زمین کو ظلم سے بھر دیا جائے گا، کہیں پر انصاف نہیں، کہیں پر عدل نہیں، شانتی نہیں، تو پھر اللہ کا آخری وہ فیصلہ ہوگا۔ کیا وہ فیصلہ ہے؟ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر میں اس دنیا کے آخری مرحلے میں داخل کر دوں گا، یعنی کہ وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا کہ زمین و آسمان کو ملا دیا جائے گا، تہو بالا کر دیا جائے گا، اور اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی کہ زمین کو اس انداز سے اللہ ہلائیں گے کہ تہو بالا، یعنی نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی نیچے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایک خاص مدت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ دنیا اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک اس دنیا پر انسان بس رہے ہوں گے۔ اگر انسان کے نام سے جانور بسنے لگ جائے، انسان کے نام پر گنڈا اور ڈکیت ہونے لگ جائے، عدالت کے نام پر اگر ظلم کے داستان لکھنے والے جج بن جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہے کہ جنات لوگوں نے ایسا کیا تو جناتوں کو ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے وہ آخری 2 سورتیں جو ہیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، وہ سورتیں کیا ہے؟ قرآن کا پروٹیکٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور غور کریں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ اب اس آخری سورت کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں رب کی، انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی وہاں بھی رب ہے، یہاں بھی رب ہے، وہاں بھی اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے، یہاں بھی اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے۔ یہ دونوں سورتوں کا شان نزول آپ تھوڑا سن لیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سورتوں کو قرآن کے اخیر میں رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ دونوں سورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آج کے دن شاید ہر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ضعف ہونے لگا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہے وہ ذات جو نبوت ہے اور ایک ہے وہ ذات جو بشریت ہے، یعنی نبی والے صفات میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، مگر بشریت کا تقاضا۔ مثال کے طور پہ احد پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کو تلوار لگی، آپ کو تیر لگی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ بشری تقاضا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہے، اور نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلایا تو عرش اعظم پہ پہنچ گئے،
اور جبرائیل سدرۃ المنتہا تک گئے. اس کے بعد جب آگے نہیں بڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا جبریل کیا بات ہے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا اللہ کی تجلیات مجھے جلا کے راکھ کر دے گی. یہ نبی کا مقام ہے. یعنی جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں میرے نبی جوتا پہن کے جا رہے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ کمزوری سی آنے لگی, ایک گنودگی سی. جیسے آج کل کے بعض نوجوان ہوتے ہیں نا, بیٹھ کے مرغی کی طرح اونگتے رہتے ہیں, رات رات نہیں سوئیں گے, پوری رات جاگ رہے ہیں, مگر جمعے کے لیے آئیں گے تو بس ٹیک لگائے اور سونا شروع کر دیا. یہ رحمت کی نیند نہیں, یہ زحمت کی نیند ہے. اللہ تمہارے کانوں کو بند کر رہا ہے تاکہ خیر کی باتیں نہ سن لو. موبائل کے ساتھ گھنٹوں نیند نہیں آتی, مگر جہاں مسجد آئے کونا پکڑا خراٹے شروع. ٹھیک ہے مسجد میں بھائی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اس لیے آپ کو سکون مل رہا ہے, نیند آ رہی ہے, مگر یہ نقصان والی نیند ہے. یہاں تو جاگ کر کے سننا چاہیے کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ ہم نکالتے ہیں, 40 منٹ نکالتے ہیں, اس میں خیر کی باتیں ہوتی. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب ضعف آنے لگا, پریشانی محسوس ہونے لگی, تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا یا رسول اللہ آپ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیجیے. بولے کیا بات ہے؟ کہا کہ فلانی یہودن ایک عورت ہے جو کاہنہ ہے, جادوگر ہے, انہوں نے آپ کے بالوں کو منگایا ہے اور ان بالوں کے اندر گاٹھ لگا لگا کر کے کچھ منتر شنتر پڑھ کر کے اس میں پھونک مار کر کے اس کو فلانے کنواں کے اندر پانی کے اندر ایک چپڑی ہے, اس چپڑی کے اندر دبا کے رکھا ہے. یہ اس دونوں صورتوں کے شان نزول ہے. اب آئیے ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت کیجئے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, میں پناہ چاہتا ہوں رب کی جو صبح کا نور لے کے آیا, یعنی سورج کی کرنیں لے کے آیا, اور پھر میں پناہ چاہتا ہوں اس کے ساتھ پیدا ہونے والی شرارتوں سے, یعنی شریر انسانوں سے, شرور جناتوں سے, شریر ججوں سے. آج کے دن یہ کہہ سکتے ہیں نا شریر ججوں سے, شرارت پھیلانے والی عدالتوں سے. ذرا سوچئے بلقیس جو ہے گینگ ریپ کے شکار ہوئی, 10-15 درندوں نے ایک ماں کا, وہ ہندوستان کی بیٹی ہے, وہ ہندوستان کی ماں ہے, وہ کہیں اور سے نہیں آئی تھی, کوئی پاکستان سے بنگلہ دیش سے نہیں آئی تھی, وہ ہندوستان کی پیدا ہونے والی بیٹی ہے. 10-15 درندوں نے مل کے اس کا ریپ کیا, اس کے بچے کو قتل کیا. عدالت نے سزائی دی, یہ حکومت آئی تو اس کو پھول کا ہار پہنا کر کے ان کا سواگت کیا گیا. اور ایک ناباز ذہن والا ہماری پیاری مسجد کے اوپر ایک رٹ دائر کرتا ہے, 4 بجے داخل کرتا ہے, 2 گھنٹے میں اس کا ججمنٹ آتا ہے اور 2 گھنٹے میں اس کا سروے ہوتا ہے, اور 5 دمکتے چمکتے ہندوستان کے نوجوان کا مرڈر ہوتا ہے. مرڈر, اس کو مرڈر کہا جائے گا, اسے قتل کہا جائے گا. وہ بچہ مسلمان کا نہیں, وہ بچہ ہندوستان کا تھا. ہو سکتا ہے انہی بچوں میں سے کوئی اے پی جے عبد الکلام بنتا, ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو اشفاق اللہ بنتا, ہو سکتا ہے اسی بچے میں سے کوئی ایک بچہ میر عبد الحمید بنتا جو پاکستانی ٹینکوں کو اڑانے کے لیے کافی ہوتا. مگر تم نے ان 5 مستقبل ہندوستانی نوجوانوں کا قتل کیا. یہ ایسے ہی شیطانی
یہ اسی شیطانی عدالت کے ججوں کے اوپر بھی یہ صورت سابق آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔ کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، اور پناہ چاہتا ہوں میں ایسی پھونک مارنے والے جادوگروں کی پھونکوں اور گاٹھوں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے اور جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کا تعلق گاٹھوں سے ہے۔ ایسا گاٹھ لگاتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے حاسدین سے جن کا سینہ ہمیشہ کینہ، بغض، حسد، عناد، دشمنی سے ابلتا رہتا ہے، کھولتا رہتا ہے اور اپنے حسد کا شکار کسی کو بھی بنا لیتا ہے۔ کبھی بابری مسجد کو بناتا ہے، کبھی جو ہے گیان واپی کے اوپر کیس ڈال دیتا ہے، کبھی جو ہے متھرا کی شاہی مسجد پر کیس ڈالتا ہے، اور اب تو دیوانے اور پاگل پنی حد ہو گئی۔ ہندوستان کا نام پورے عالم میں روشن کرنے کے لیے ایک تاج محل دیا تھا مغل بادشاہوں نے، کہا تھا کہ جب ہندوستان نہیں بلکہ پورے ورلڈ کا جو نمایاں ہوگا اس میں سے کسی ملک کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہوگی تو ہندوستان کو اگر یاد کیا جائے گا تو تاج محل کی وجہ سے یاد کیا جائے گا۔ اب تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تاج محل بھی مندر ہے، بھائی بنا لو مندر، آئیں گے لوگ دیکھنے کے لیے تمہارے۔ تو ایسے حسد والے ججوں سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا علاج فرمایا۔ کیا علاج فرمایا؟ کہ مسلمانوں اگر تمہیں شک ہونے لگے، شبہ ہونے لگے کہ تمہارا دشمن تمہارے پیچھے کچھ کر رہا ہے، تمہیں جادو ٹونا کا تم شکار ہو گئے ہو، تو یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں عاملوں کے پیچھے وہاں عاملوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور خصوصیت کے ساتھ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرو۔ ان دونوں سورتوں کی آپ آیتوں کو گنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ دونوں سورتوں کی آیتیں کتنی ہیں؟ 11 ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ اور یہ جادو ٹونا کرنے والے لوگ یہ 11 گاٹھ لگاتے ہیں، آپ کو 11 گاٹھ کھول دینا ہے۔ جب آپ تلاوت کریں گے تو آٹومیٹک وہ گاٹھ کھل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد یہ دونوں صورتیں سکھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو پڑھا، اپنے اوپر دم کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کیونکہ وہ بتا دیا تھا کہ فلانا کنواں ہے، تو پھر صحابہ کو لے کے وہ کنواں تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں تھوڑا سا پانی تھا، زیادہ پانی نہیں تھا۔ اس سارا پانی کو صحابہ کرام نے نکال کے باہر پھینکا تو دیکھا اندر میں ایک چپڑی پتھر کا ایک سل رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک، جس میں دانت کچھ ٹوٹے ہوئے تھے، وہ کنگھی مبارک وہاں سے نکلی۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہاں سے نکلا، اس میں دیکھا تو وہ 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے پڑھا اور وہ 11 گانٹھیں کھولتے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح سلامت ہو گئی، اور اس جادو کا توڑ بھی ہو گیا۔ یہ جادو اس لیے کرایا گیا تاکہ آنے والے امت تک کو یہ پیغام دیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو کا علم تو اس سے پہلے سے بھی موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا گیا، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے علوم کو جمع فرما دیا ہے۔ اس سارے علوم کو جمع فرمانے کے بعد آپ کو اگلے اور پچھلوں کا علم بھی اسی قرآن سے ملے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو اسی قرآن کی تلاوت، اگر آخرت میں کامیاب زندگی حاصل کرنی ہے تو اسی قرآن کی تلاوت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی، آج تک کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے۔ ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی۔ آج تو ہمیں پلین کا سفر کرنے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسا پلین تھا کہ اس کے اوپر گھوڑا، گدھا، کچھر، اونٹ سب کچھ سوار ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اس پلین سے بھی زیادہ تیز اڑتا تھا ہواؤں میں، اور جہاں بولتے تھے وہاں جاتا تھا، نہ اس کا اسٹیئرنگ نہ اس کا کوئی بریک، اور جہاں رکنا ہوتا تھا رک جاتا تھا۔ تو اس میں انسان بھی سوار ہوتے تھے، جانور بھی سوار ہوتے تھے، یہ جنات بھی سوار ہوتے تھے۔ ان جناتوں میں پہلی میں نے بتا چکا ہے کہ ان کے اندر شرارت کا مادہ زیادہ تھا۔ یہ لوگ ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جس سے انسانوں کو نقصان پہنچے، تو ان لوگوں نے جو ہے جادو کا علم سیکھا، اور جادو کا علم یعلمون الناس السحر، تو یہ انسانوں کو بھی جادو کا علم سکھاتے تھے، اور ان جادو کے ذریعے سے یہ لوگ کیا کرتے، آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ڈالتے، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے، لڑائی فساد، یہ ان کی ذہنیت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے جادو کو علوم کو لیا، اور لینے کے بعد اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، مگر کچھ شریر قسم کے جنات تھے، انہوں نے کچھ اوراق وہاں سے چرائے اور بھاگ گئے۔ تو بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے انسانوں میں حکومت دی، ایسے جناتوں میں بھی حکومت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے، اسی درمیان میں ملک الموت آ گئے، اور آنے کے بعد کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور جانے کے لیے کہا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی میں تو بہت اہم کام میں لگا ہوں، یہ اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، اب اگر میں مر جاؤں گا تو یہ جنات یہ کام نہیں کریں گے، پھر یہ گھر ادھورا رہے گا۔ تو حضرت اسرائیل پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان سے کہو کہ ہمیں اپنا گھر بنانا آتا ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ یہ تو ہمارے امتحان ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کس کام کے آنے والے ہیں۔ ذرا دیکھا آپ نے اس سنبھل کے اس نوجوان کا چہرہ، ایسا لگ رہا تھا جیسا 14ویں رات کا چاند اس کے چہرے پہ اتر آیا ہو، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا، اور ایسا چمکتا ہوا چہرہ جیسا لگ رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ نور ٹپک رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجہ، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے اپنی ذات کو نور سے تشبیہ دیا ہے، اس نور کا کوئی حصہ اس نوجوان کے چہرے سے نکل رہا ہے۔ یہ موت ایسی موت ہے، شہادت کی موت، جس کے لیے انبیاء اور رسول مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک موت تو یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ آتی ہے، ایک موت وہ ہوتی ہے کہ ہمارے ناک میں 2 سانپ گھسا ہوا رہتا ہے، منہ میں 2 سانپ گھسا ہوا رہتا ہے، حلق کاٹ کے 2 سانپ گھسا کے رکھتے ہیں، اسی سے کھانا پانی، وہ سانپ ہی تو ہے، ظاہری سانپ ہے وہ۔ ذرا غور کرنا، اپنے باطنی آنکھوں سے دیکھنا، کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھنا جس کی سانسیں برابر نہیں چلتی ہے، کوئی ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہو، اس کے پاؤں بھی بندھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے، ناک میں، منہ میں، یہاں وہاں، ارے
ہم لوگ حدیث میں پڑھے کہ عذاب جہنم ایسا ہوگا کہ سانپ ادھر سے گھسے گا ادھر سے نکلے گا. یہ تو منظر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کے ایسی موت سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، اس نوجوان نے جاتے جاتے یہ کہہ کے گیا، اے لوگوں، یہ ساری مسجدوں کے حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے کوئی اگر نہیں جائیں گے پھر اللہ اپنی مسجدوں کی حفاظت کر کے دکھائے گا، جیسے خانہ کعبہ کو ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کر کے دکھایا. وہاں کوئی لڑنے نہیں گیا تھا، مگر کیونکہ وہاں کوئی ایمان والا ہی نہیں تھا، وہاں کوئی ایمان والا نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کری. آج کیونکہ ہم 100 کروڑ ہیں، 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں، مگر مسلمان نام کے ہیں، کام کا کوئی نہیں ہے. کام کا تو صرف فلسطین میں کچھ بچ گئے، فلسطین میں ہے وہ نام کام کے مسلمان، باقی کہیں نظر نہیں آتا. میرے یارو، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرما کر کے ہمیں انسانوں سے بھی پناہ چاہنے کا حکم دیا اور جناتوں سے بھی پناہ چاہنے کا حکم دیا. آپ دونوں صورتوں کی آپ تلاوت بھی کریں، اس کے معنی کو بھی پڑھیں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، اس کے مطلب کو بھی سمجھیں، تو یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اب آخری بات بتاتا چلو، کیونکہ ہمارا اور یہ جنات کا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری وجہ سے جناتوں کو یہ زمین خالی کرائے گی، تو یقیناً جنات کو ہمارے اوپر غصہ تو ہو گئی، مگر کیونکہ جنات کو انسانوں کے تابع بنا دیا اور جنات کے مسائل انسانوں کے مسائل سے اخذ کیا گیا، جس طریقے سے انسان ہے اسی طریقے سے جنات ہزاروں فرقوں میں بٹا ہوا ہے. جنات میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، پتہ نہیں کون سی قومیں ہیں. جتنی قومیں انسانوں میں ہیں اتنی ہی قومیں جناتوں میں بھی ہیں. اسی جنات کا ایک فرد ہے جس کا نام عزازیل، شیطان اعظم، ابلیس لعین ہے. اس کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المال کا امین بنایا، دیکھ بھال کرنے والا، پہرا دے رہے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ امت کا مال ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آج رات بھر تمہاری ہے. سیدنا ابو ہریرہ بالکل چوکنا ہو کے پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی مکھی بھی نہ آ سکے. مگر اچانک کیا ہوا، سیدنا ابو ہریرہ کو آدھی رات میں نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ بند ہوئی. جیسے آنکھ بند ہوئی تو بیت المال میں کوئی داخل ہو گیا اور مال اکٹھا کر کے ایک کپڑا بچھا کر کے اس میں مال ڈال رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا، رے یہ تو کوئی اندر چور گھس گیا. وہ پیچھے سے گیا اور جا کے ایسے پکڑ لیا اس کو اور مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ تم مدینے میں رہ کے یہ کام کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو چوری کرنے کے لیے آیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ابو ہریرہ، گھر میں بہت تنگی ہے، بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے ہمارا فاقہ پر فاقہ چل رہا ہے، بہت مجبوری میں آیا ہوں، آج جو ہے چھوڑ دو، بس پھر کبھی نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ کو رحم آ گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، جب اتنا مجبور ہے، اسلام کا ایک قانون ہے کہ روٹی پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. چوری کرنے والے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کا فیصلہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اگر یہ ہندوستان میں نافذ ہو جائے تو جتنے یہ منسٹر اور ایم ایل اے اور ایم پیز ہیں نا، سب کے ہاتھ کٹے ہوئے ملیں گے. آپ کو روڈ میں دکھے گا کہ میں آدھے سے زیادہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ کوئی ایم ایل اے ہوگا، یہ کوئی ایم پی ہوگا، یہ کوئی منسٹر ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ بھائی چوری کیا ہاتھ کٹا ہے. مگر اسلام اتنا دیالو اور اتنا کرپالو اور اتنا پیار و محبت والا مذہب ہے. اس نے کہا کہ اگر کوئی انسان روٹی چوری کرتا ہے, راشن چوری کرتا ہے, اتنا کرتا ہے, ٹرکوں کے حساب سے نہیں, 1-2 وقت کے کھانے کے حساب سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری میں کر رہا ہے. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا, سامان لیا اور رفو چکر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے اور پڑھانے کے بعد ابو ہریرہ ایک طرف تھے. کہا ابو ہریرہ اور رات میں کیا بنی؟ ابو ہریرہ شوق میں, ارے یہ مسئلہ تو کوئی جانتا نہیں تھا, نبی کو کیسے پتا چل گیا؟ ابو ہریرہ شرمندہ ہوئے, کہنے کے لئے یا رسول اللہ بس اس نے اتنی عاجزی کی جس کی وجہ سے مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, وہ جھوٹ بولا ہے, وہ آج پھر آئے گا, آج پھر آئے گا. کہا یا رسول اللہ آج اگر آئے تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا. تو آج پھر ابو ہریرہ جو ہے ایک دم تیاری کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ بیٹھے ہوئے انتظار میں ہے کہ آج تو چھوڑوں گا نہیں اس کو. اور نبی نے کہا ہے تو ضرور آئے گا. ہماری طرح ایمان تو تھا نہیں صحابہ کا, صحابہ کا ایمان اتنا تھا, اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا, اس پہ کوئی شک نہیں. ہو سکتا ہے کہ صورت پر شک ہو جائے, مگر نبی کے فرمان پر صحابہ نے سوئی کے ناکے کے دانے برابر بھی کبھی شک نہیں کیا. تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں انتظار میں بیٹھا تھا مگر آنکھیں پھاڑ کے رکھا ہوا تھا, پھر نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ جھپکا ہوا, پھر وہ داخل ہو گیا. اب جب پھر داخل ہو گیا, پھر ان کی آنکھ کھلی تو پھر جا کے اس کو پکڑا. جیسے ہی پکڑا تو اس نے بہت عاجزی ان کے ساری کی, بہت رویا, گر گرایا, پاؤں پکڑا. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر مجھے رحم آ گیا, پھر میں نے چھوڑ دیا اسے, پھر چھوڑ دیا. بھائی مسلمان تو ہوتے ہی ایسے, بھائی مسلمان کا دل ہی نرم ہوتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان کا بھیش میں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے وہی لوگ حملہ کرواتے ہیں. مسلمان کے گھروں سے کبھی پتھر نہیں آئے گا, پھول تو آ سکتا ہے. مسلمان کے گھر سے کوئی برچہ بھالا نہیں نکلے گا, مسلمان کے گھر سے ترنگا نکلتا ہے. مسلمان اپنے جان کو قربان کرتا ہے اس ملک کے لیے. جو لوگ مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں. ارے ہمارے علماء کو دیکھنا ہے, نہیں چل پاتے, لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کو جا کے دیکھیں, ریوالور میں گولی ڈال کر کے اپنی تصویر کھنچاتے ہیں, کہتے ہیں ہم فلاں کو ڈھونڈ دیں گے, ہم فلاں کو گولی چلا دیں گے. اسلام کا کبھی یہ مذہب نہیں رہا, کبھی اسلام ہتھیار اٹھانے کو نہیں کہتا. ہاں اسلام اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیتا ہے. جب ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے, ہم اپنی جان کی حفاظت کرنا, اسلام نے بھی ہمیں اجازت دیا, ہمارا انڈین لا بھی ہمیں, یہاں کی سمویدھان بھی ہمیں اجازت دیتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تم سامنے والے پر کر سکتے ہو. آج ہمیں اتنا دبایا جا رہا ہے, اتنا دبایا جا رہا ہے, اتنا دبایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بہرحال میرے دوستو, ابو ہریرہ پھر فجر میں گئے, اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, اس کے بعد بیٹھے. کہا ابو ہریرہ آج رات کیا بنا, کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج پھر معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی. آج پھر وہی آیا تھا اور بہت زیادہ رویا, گڑ گرایا اور معافی مانگی, اس لیے مجھے رحم آ گیا, میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے, آج پھر آئے گا, آج پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج پھر آئے گا, آج تو کسی قیمت پر میں نہیں چھوڑوں گا, آج تو ہر حال میں اسے میں آپ کے دربار میں گرفتار کر کے لاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ پھر رات میں ایسے انتظار میں بیٹھا ابو ہریرہ کو اچانک پھر نیند آ گئی, اور جیسے نیند آئی پھر وہ داخل ہوا اور پھر کپڑا پچھا کر کے سامان سمیٹنے لگا. وہ آئے ابو ہریرہ پیچھے سے مضبوط سے دبا کہتا آج کچھ
आज कोई रीजन नहीं सुनूंगा, आज कोई तेरा ये नहीं सुनूंगा, आज तो तुझे नबी के पास ले जाऊंगा। तो कहने लगे कि अबू हुरैरा आज मुझे छोड़ दे, तुझे मैं एक बात सिखा देता हूं जिसकी वजह से मैं तेरे यहां कभी ना आ सकूं। क्या कहा? तुझे मैं एक ऐसी बात बता देता हूं जिसकी वजह से मैं कभी ना आ सकूं, मेरा दरवाजा ही बंद हो जाएगा, मैं ऐसी बात तुझे बता देता हूं। अबू हुरैरा क्योंकि इल्म के बड़े प्यासे थे, आप जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा हदीसें नकल करने वाला सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख के मारे तड़पते थे, मगर नबी का दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, पड़े रहते थे नबी के दरबार में, कब नबी क्या इरशाद फरमाए और मैं उसे याद करूं। यहां क्योंकि उसने कहा मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा जिससे मेरा दरवाजा बंद हो जाएगा, मैं नहीं आ सकता। अबू हुरैरा समझ गए ये इंसान नहीं, ये शैतान है। कहा कि बताओ क्या है? कहा कि जब भी तुम कोई माल रखो, कोई चीज रखो, वहां पर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, मेरे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐ अबू हुरैरा, अगर तूने एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ली होती तो यहां मैं दाखिल नहीं हो सकता था। अबू हुरैरा ने कहा कि जाओ, मैंने तुझे आज भी छोड़ दिया। सुबह जब नबी के दरबार लगी और फजर के बाद फिर नबी ने कहा अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह आज आया था, मगर फिर आज मैंने उसे छोड़ दिया, मुझसे गलती हुई, माफ कीजिएगा। कहा बना क्या वो तो बताओ। कहा कि या रसूल अल्लाह उसने ऐसी ऐसी बातें बताई है और ये कहा है। अल्लाह के नबी ने कहा है एक नंबर का झूठा, मगर सच्ची बात बता के गया है, सच्ची बात बता के गया है। इसलिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अगर आप अपने घर को सलामत रखना चाहते हैं, रोजाना एक मर्तबा सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करके पूरे घर को दम कर दो। बस करके कर दो, नियत करो पूरे घर को मैं दम कर रहा हूं। ना आपके घर में जादू आएगा, न शैतान आएगा, न जिन्नात आएगा, सब कुछ का इलाज आपका अपने आप हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट एक ऐलान है। ये जो मस्जिद चल रही है, ये शिहाब ट्रस्ट की जानिब से ये जगह दी हुई है और उनका बहुत लंबा चौड़ा काम है। आप देखते हैं कि गरीबों का खिदमत करना, कहीं सैलाब आया वहाँ पर काम करना, ऐसे गरीब बच्चियों की शादी करना, ये सारे बहुत लंबा चौड़ा उनका प्रोग्राम है, काम कर रहे हैं। अल्लाह उन सबको कबूल फरमाए। इसमें हम भी कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं? आप और हम हिस्सेदार बनने के लिए इन्होंने बहुत आसान सा रास्ता निकाला है। वो ये है कि इनका एक प्रोग्राम चलता है बिरयानी चैलेंज के नाम से। बिरयानी चैलेंज, ये लोग जो है 150 रुपये में बिरयानी बेचते हैं और उससे जो मुनाफा कमाया जाता है उस मुनाफे को अपने घरों में नहीं ले जाते, बल्कि उन पैसों से गरीबों का, यतीमों का इलाज का, मेडिकल का फील्ड में उसको खर्च किया जाता है। तो वो बोलते हैं ना कि आम के आम गुठली के दाम, यानी बिरयानी भी मिल गई और आपको सवाब भी मिल गया। तो आप चाहें तो इसका मुकम्मल हिस्सेदार भी बन सकते हैं और बिरयानी ऑर्डर करने के लिए उनका स्कैनर वगैरह भी लगा हुआ है। और मजीद मालूमात करना है तो हमारे अफजल भाई से भी मालूम कर सकते हैं, ऊपर इनका ऑफिस भी है। इसलिए आमतौर पे मुसलमान तो बिरयानी खाता ही है और फिर जुमे के दिन बिरयानी ना हो, कैसा हो सकता है? जुमे के दिन तो बिरयानी मशहूर है। तो इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि ये खरीद और फरोख्त का ऐलान नहीं है, बल्कि ये एक ताउन का ऐलान है कि आपके बिरयानी से उनका 10, 20, 50 रुपए जो बचेगा वो पैसे से किसी को मेडिकल का हेल्प मिलेगा, किसी को तालीम का हेल्प मिलेगा, किसी को और कुछ हेल्प मिलेगा, यानी वो पैसे एक गरीब का काम आएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि जब कभी शादी ब्याह के लिए या अपने घरों का कोई फंक्शन के लिए, उसके लिए भी आप बल्क ऑर्डर दे करके बिरयानी मंगा सकते हैं और इस तंजीम का हिस्सेदार बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तंजीम के तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। साथ ही साथ सूरह
فلق اور سورہ ناس کی کثرت سے آپ لوگ تلاوت کریں. اور اس وقت جو ہمارا ملک ایک گنگا جمنی تہذیب کے ٹوٹنے کے کگار پہ آ گیا ہے، کیونکہ اب اس میں پولیس بھی شامل ہو گئی، جج بھی شامل ہو گیا. سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا ہے. آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، بلکہ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے. آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ادھر سے نفرتیں چل رہی ہے، آپ محبت کی ہوائیں چلائیے. انشاءاللہ ہمیشہ نفرتوں پر محبت غالب آتی ہے. ایک دن آئے گا کہ پھر ہم لوگ گنگا جمنی تہذیب بھائی بھائی بن کر کے اس ملک کو ترقی کے اس شاہراہ پر لے جائیں گے جس کے خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے. اللہ اس ملک کو ٹوٹنے پھوٹنے سے اور یہاں کے فسادات سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.